السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامیابی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری میں ہے۔ یار پریشان نہ ہو جایا کرو، آپ لوگ لینتھی لیکچرز دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہو، اس میں ڈیپ نالج پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہے۔ آج کا جو لیکچر ہے اس میں پچھلے لیکچرز کے کچھ فنڈامنٹلس بھی شامل ہوئیں گے، اور آج بڑے مزے کی چیز ہوئے گی۔ کیا؟ تھوڑا سا میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کوئی بندہ آئے گا اور وہ آپ کے سامنے اپنا کیس رکھے گا۔ پہلی چیز کیا رکھے گا؟ کیس رکھے گا، اور اس کیس کے مطابق ڈفرینٹ سینیریوز رکھے گا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ آگے کہتا ہے کہ مجھے ہائپر ٹینشن ہے، ساتھ ہی وہ بتائے گا او بھائی میں ڈائبیٹک بھی ہوں، یا وہ کہے گی کہ یار میں پریگننٹ بھی ہوں، یا وہ کہے گا کہ یار مجھے ریسپریٹری مسئلہ بھی ہے۔ تو اب ہم نے ایک تو اس کے مین کیس کو ڈیل کرنا ہے، یعنی ہائپر ٹینشن کو کیسے کم کرنا ہے، اور دوسرا اس نے جو 4-5 سینیریوز بتا دیے ہیں کہ یار وہ بندہ ہو سکتا ہے ڈائبیٹک ہو سکتا ہے پریگننٹ ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو، تو ہم نے اس کے الگ الگ سینیریو میں اس ہائپر ٹینشن کو کم کرنے کے لیے کون سی مخصوص قسم کی اینٹی ہائپر ٹینسو دوائی دینی ہے۔ فلسفہ سمجھ میں آیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کر کے آپ کی کلینکس اور ڈیپ انڈرسٹینڈنگ اور مختلف قسم کے جو آپ کے کوشچنز اور آپ کی بیسکس ہیں نا وہ انشاءاللہ ہم سولو کریں گے۔ اچھا آؤ ذرا ڈسکس کرتے ہیں کیا صورتحال ہے۔ آپ کے سامنے ایک پیشنٹ آیا اور وہ آگے کہہ رہا ہے کہ بھائی میرا جو بی پی ہے نا وہ 180/120 ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھو ہائپر ٹینشن کی کیا صورتحال ہوتی ہے۔ ہائپر ٹینسو کیسز کو ڈسکس کرو تو ایک نارمل ہوتا ہے جو کہ 120/180 ہوتا ہے، اور اگر میں سٹیج 1 کی بات کروں تو وہ تقریباً کتنا ہو جائے گا 135 یا 140 یا یعنی اس سے اوپر 120 کا، اور نیچے کا تقریباً 89 تک آ گیا۔ اور اگر میں سٹیج 2 کی بات کروں تو سٹیج 2 تقریباً ہمارا 155 160 تک چلا جائے گا، اور نیچے والا جو ہے وہ تقریباً 95 96 97 تک چلا جائے گا۔ اور اگر اس طرح کی سچویشن ہو تو اس کو کہتے ہیں ہائپر ٹینسو کرائسس، بندہ مرن لگا جے، اور بندہ مرن لگا جے۔ تو جب ایک ہائپر ایسی سچویشن کیا کہتے ہیں اس کو، کیس آ جائے آپ کے سامنے کسی بھی سرکٹ کا، کسی بھی ڈیزیز کا، تو آپ نے اس کے لیے سرکٹ میں نہیں گھسنا، آپ نے چوز کرنی ہے وہ چیز جو ڈائریکٹ اس کیس کو کم کر دے۔ سمجھ میں آئی؟ تو آپ یہاں پر یہ میں ویسی ایک کلینک بتا رہا ہوں، اب اتنی زیادہ بی پی سسٹولک ڈسٹولک پریشر کے ساتھ جو ہے، تو آپ نے اس کو جو دوائی دینی ہے وہ ایسی دینی ہے جو ڈائریکٹ ویزو ڈائلیشن کا کام کر دے، اور وہ کامنلی دی جاتی ہوتی ہے نیٹروگلیسرین یا منی ڈاکسل۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ زبان کے نیچے رکھتے ہوتے ہیں یار، پتہ ہوئے گا آپ کو، اس سے ایک دم سے بی پی جو ہے وہ لو ہو جاتا ہوتا ہے، تو ڈائریکٹ چیز آپ نے اس کو دینی ہے۔ چلو اب اس کی صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ کہ پیشنٹ آیا، وہ کہتا ہے کہ آپ اس کی جگہ جو ہے سٹیج 1 ایزیوم کر لو یا سٹیج 2 ایزیوم کر لو، بس آپ ایک ایسا کیس ایزیوم کرو جس میں ہائپر ٹینشن ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے تو ہائپر ٹینشن ہے، لیکن مجھے ساتھ میں مثال کے طور پر ریسپریٹری ڈیزیز بھی ہے، یا وہ ایک لڑکی ہے تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں پریگننٹ بھی ہوں، یا وہ ایک بندہ ہے تو وہ کہہ رہا ہے مجھے کڈنی ڈیمیج بھی ہے، یا وہ ایک بندہ ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے ہارٹ فیلئر بھی ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، ہمارے پاس ایک کیس اور مختلف سینیریوز ہیں، ہم نے ہر کیس کے الگ الگ سینیریو پہ دوائی سجیسٹ کرنی ہے۔ چلو شاباش، آ جاؤ اپنے پریویس لیکچر کو ریکال کرو جلدی سے۔ ہم نے ہائپر ٹینسو سرکٹ بنانا ہے، شاباش۔ ہائپر ٹینسو سرکٹ کے اندر 3 چیزیں آ جائیں گی، نمبر 1 ہے وائرنگ، نمبر 2 ہے ڈمر، نمبر 3 ہے بٹن۔ چلو شاباش، بتاؤ وائرنگ میں کون کون سی چیزیں تھی؟ وہ یاد ہے میں نے آپ کو ایک ایسی سی چیز بنا کے دی تھی ریسیپٹر کے طور پہ، وہ بیٹا 1 ریسیپٹر تھا۔ بیٹا 1 ریسیپٹر پہ جب بھی کوئی سوئچ آ کے جڑتا ہے وہ اس چیز کو سٹیمولیٹ کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی خاصیت جو ہے وہ جی ایس ہوتی ہے، ایسا جی کپل پروٹین جس نے سٹیمولیٹ کرنا ہے، اس نے کنٹریکشن کروا دینی ہے ہارٹ کے اندر۔ یاد ہوئے گا میں نے 2 جگہ بنایا تھا، ایک جگہ کڈنی میں اور ایک ہارٹ میں۔ تو ہمیں پتا چلا کہ پہلی جو ڈرگ ہمیں دینی چاہیے وہ کون سی، وائرنگ کے اندر کون سی ڈرگ بن رہی ہے؟ بیٹا 1 بلوکر، شاباش، کون سا؟ بیٹا 1 بلوکر۔ اور اس کے لیے جو آپ نے دوائی دینی ہے نا، ہمیشہ اس دوائی کے آخر میں بہت کامنلی لول آتا ہوتا ہے، لول، لاف آؤٹ لاؤڈلی، یعنی کہ مراد یہ والا لول نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کچھ ایکسیپشنل کیسز بھی ہوتے ہیں، ان کو آپ بعد میں سمجھاؤں گا، فی الحال پریشان نہ ہو، ایل او ایل لول آتا ہوتا ہے، اوکے؟ جس طریقے سے پروپینولول، اور اسی طریقے سے اور بھی قسم کی ایلبیوٹول، میں ڈھیر ہماری جو ہے وہ ہمارے پاس اس طرح کی آ جاتی ہوتی ہے کہ آخر میں لول آتا ہوتا ہے۔ اتنی سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد آپ چلے جاؤ، اسی وائرنگ میں ایک چیز اور ہوتی ہے، اس کا نام ہوتا ہے الفا 2 ایگونسٹ۔ یاد کرو، میں نے تمہیں بتایا تھا وائرنگ کے اندر الفا کو میں نے یوں کر کے دکھایا تھا،
الفا کو میں نے جو ہے وہ کہ بھائی الفا 1 ریسیپٹر دو قسم کے بتایا تھا نا, ایک الفا 1 بتایا تھا اور ایک الفا 2 بتایا تھا. جو میں نے تم کو الفا 1 بتایا تھا وہ میں نے آئرس میں بتایا تھا, لیور میں بتایا تھا, لیکن جو الفا 2 بتایا تھا میں نے کہا تھا اس کی خاصیت ہے اس نے ویزو ڈائلیشن کروانی ہے. سمجھ میں آئی؟ میں نے بتایا تھا اس کی خاصیت اس نے ویزو ڈائلیشن کروانی ہے. تو آپ نے ویسے بھی بی پی کو کم کرنا ہے تو ایسی دوائی دو جو کہ الفا 2 ایگونسٹ کے طور پہ کام کرے, یعنی جب وہ اس کے اوپر سوئچ کے اوپر جا کے لگے تو وہ ویزو ڈائلیشن ہی کام کرے. اوکے ہو گیا. اس کی ایگزامپل ہے میتھائل ڈوپا. اس کی کیا ایگزامپل تھی؟ لول. اس کی کیا ایگزامپل آ جائے گی؟ ڈوپا. اس کے آخر میں کیا آئے گا؟ ڈوپا. لیکن یہ ایک ہی ہوتی ہے میتھائل ڈوپا. اچھا اور بھی ہوتی ہے, میں اسی کی بات کروں گا. ڈمر, یاد کرو ڈمر میں کیا چیز آتی ہے؟ ڈمر میں رینن سسٹم آ رہا تھا, یاد کرو نا ذرا. رینن جو ہے وہ کنورٹ کر رہا تھا اینجیوٹینسینوجن کو کنورٹ کر رہا تھا. رینن کس میں؟ اینجیوٹینشن 1 میں. اینجیوٹینشن 1 کنورٹ ہو رہا تھا اینجیوٹینشن 2 میں. اینجیوٹینشن 2 نے آگے سے کسی نہ کسی ریسیپٹر کو بائنڈ کرنا تھا اور اس نے بی پی کو ایلیویٹ کرنا تھا. اب ہمیں پہلی چیز چاہیے جو رینن کو بلاک کر دے, اس کا نام ہے ایلیسکائرین. میڈیسن کا نام ہے ایلیسکائرین. پھر ہمیں ایک ایسی میڈیسن چاہیے جو اس اینجیوٹینشن کنورٹنگ انزائم کو ختم کر دے, اس کو بلاک کر دے. وہ دیکھو نا, اس کی پہلی کون سی آ گئی؟ رینن بلاکر. دوسری کون سی آ گئی؟ اینجیوٹینشن کنورٹنگ انزائم بلاکر. اور تیسری کون سی آ گئی؟ یہ جو اینجیوٹینسینوجن 2 بن گیا تھا, اس نے کسی ریسیپٹر پہ بائنڈ کرنا تھا, تو ہمیں ایک ایسی چیز چاہیے, ایک ایسا ڈرگ چاہیے جو اینجیوٹینشن ریسیپٹر بلاکر ہو. سوری میری لکھائی بہت گندی ہے, کچھ زیادہ ہی گندی ہے. اچھا اب رینن کی ایگزامپل کیا ہے؟ ایلیسکائرین. اس کی ایگزامپل ALSIKIREN. یہ یار کوئی مسئلہ نہیں, اس میں پریشان نہ ہو. اینجیوٹینشن کنورٹنگ انزائم کی جو ایگزامپل میں آ جائے گا اس کے آخر میں آتا ہوتا ہے ہمیشہ پرل. کیا آتا ہوتا ہے؟ پرل, لسینوپرل. سمجھ میں آئی؟ اور اسی طریقے سے اس اینجیوٹینشن ریسیپٹر بلاکر کے آخر میں ہمیشہ آتا ہوتا ہے سارٹن, لوسارٹن. میں نے ایگزامپل ساروں کی دے دی ہے. اس کی کیا ایگزامپل دی ہے؟ پروپینولول. اس کی کیا ایگزامپل دی ہے؟ میتھائل ڈوپا. اس کی کیا ایگزامپل دی تھی؟ ایلیسکائرین. اس کی کیا دی تھی؟ لسینوپرل. اس کی کیا دی تھی؟ لوسارٹن. آخری کیا چیز ہے؟ بٹن. بٹن میں نے کیا کیا بتایا تھا؟ شاباش. بٹن میں نے تم کو ڈائیوریٹکس پڑھائے تھے نا, اب ذرا ڈائیوریٹکس کو بھی سمجھ لو. ڈائیوریٹکس جو ہے وہ ہمارے پاس 3 قسم کے ہوئیں گے. نمبر 1 وہ ڈائیوریٹکس, آپ کا نیفرون آپ کو یاد ہے؟ نیفرون یاد ہے؟ اس طریقے سے یہ پروکسیمل کنویکٹیو ٹیبیول, یہ لوپ آف اینل ہے, پھر یہ ڈسٹل کنویکٹیو ٹیبیول اور یہ کلیکٹنگ ڈکٹ. یہ جو ڈسٹل کنویکٹیو ٹیبیول ہے نا, جب اس کے اندر آپ نے وہ پروٹون پمپ کا بٹن بند کرنا ہو تو یہاں پہ جو ڈرگ آ کے ریئیکٹ کرتا ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے تھایازائڈ. کیا ہوتا ہے شاباش؟ تھایازائڈ. اور اس کی ایگزامپل میں کیا آ جائے گا؟ ہائیڈروکلوروتھایازائڈ. مسئلہ ہی کوئی نہیں. اور اس کی جو دوسری چیز ہے وہ اس لوپ آف اینل میں ایکٹ کر رہی ہوتی ہے, اس کا کیا ہوتا ہے کام؟ اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں لوپ ڈائیوریٹکس. بھائی لوپ پہ کام کریے تو لوپ ڈائیوریٹکس ہوگی نا. اس کی کامن ایگزامپل کیا ہے؟ فیوروسامائڈ. ٹھیک ہے, فیوروسامائڈ. بس یہ گندی لکھائی لکھوں گا تبھی تمہیں یاد رہے گا. اس کا نام کیا ہے؟ ہائیڈروکلوروتھایازائڈ. اور آخری چیز آپ کے پاس کون سی آ جائے گی اس لوپ ڈائیوریٹکس کی؟ آخری چیز آپ کے پاس کون سی؟ سوری لوپ ڈائیوریٹکس کہہ رہا ہوں, اس ڈائیوریٹکس کی آخری چیز آپ کے پاس کون سی آ جائے گی؟ پوٹیشیم سپیرنگ ڈرگس. اس کا نام مین پوٹیشیم سپیرنگ ڈرگس. اور اس کو ہم ایک ہی ایگزامپل مین دے رہے ہوں, سپینل ایسیٹون. سپینل ایسیٹون اسی طرح یاد کر لو یار. اچھا میں نے آپ کو, اور ایک بٹن اور رہ گیا, یہ ڈائیوریٹک والا بٹن تھا, ایک بٹن اور بھی ہوتا ہے. ایک بٹن اور بھی ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کیلشیم بلاکر. اس کیلشیم بلاکر میں کون سی چیزیں آ جاتی ہوتی ہیں؟ ان کے ایگزامپل ہوتی ہیں نیفائڈیپائن, جن کے آخر میں ڈیپائن آتا ہوتا ہے. ڈیپائن, نیفائڈیپائن ہو گیا, کارڈیپائن ہو گیا, وغیرہ وغیرہ جو بھی اس میں میڈیسن, ڈیپائن ان کے آخر میں آتا ہوتا ہے. لو بھائی ابھی تو میں نے تم کو ساری کی سارا سرکٹ سمجھایا, ہائپرٹینسو سرکٹ. اب ہم سمجھتے ہیں معذرت بہت گند بھی مچا دیا کہ ایک بندے کو بی پی زیادہ ہوا ہے اور اس کو ریسپائریٹری, دیکھو یہ جو میں نے سارا تمہارے سامنے لکھا ہوا ہے نا, یہ میں نے اس لیے لکھا, یہ ایک دفعہ میں تمہیں سمجھا دوں, یہ ساری باتیں وہی لکھی ہیں, لیکن اس طرح رٹ رٹانے نہیں, میں نے کہا ایک دفعہ سارا پیچھے سے لے کر آؤں. اب ایک بندے کو ریسپائریٹری ڈیزیز ہوئی ہوئی, یار بڑی عقل والی بات ہے. دیکھو بات یاد رکھنا کہ ہمارا جب بھی ہم
استھما کا ایشو ہوئے گا نا تو ہم نے ایسی ڈرگ نہیں دینی جو کنٹریکشن یا ویزو کنسٹرکشن کی طرف جائے گا، کیونکہ کبھی کبھی ہمارے کچھ ریسیپٹر ہسٹامین کے ریسیپٹر جو ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی ہمارے ادھر بھی پائے جا رہے ہوتے ہیں اسموتھ لائننگس آف دا ریسپیریٹری سسٹم میں. تو کیا ہوئے گا جب آپ اس طرح کی چیز دو گے نا جو کہ آپ کے بلاکرس وغیرہ ہوئیں گے یا ویزو کنسٹرکشن کاز کریں گے، تو ہو سکتا ہے اس بندے کو پہلے ہی استھما ہے تو وہ ایشو ہو جائے. تو آپ اس میں یہ والی چیزیں استعمال نہ کرو، یہ بلاکر والی. آپ آؤ ادھر، یہ کہاں گیا یہ اب تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گا، یہاں سے سمجھو. رینن سمپٹم میں نے تمہیں 3 چیزیں بتائی تھی، ایک تھا رینن کا بلاکر، ایک تھا اینجیوٹینشن کنورٹنگ انزائم کا بلاکر، ایک تھا اینجیوٹینشن ریسپٹر بلاکنگ. تو آپ ان دونوں کا استعمال کرو، جس کی معنوں میں آتا ہوتا ہے آخر میں یا سارٹن یا پرل، یعنی کہ یا پرل یا سارٹن والے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ایک ایسے بندے کو مجھے کون سی دوائی دینی چاہیے، لو سارٹن دے دینی چاہیے. یا مجھے ایک ایسے بندے کو کون سی دوائی دے دینی چاہیے، ایسی دوائی دینی چاہیے جس کے آخر میں پرل جو ہے وہ آ جاتا ہو. سمجھ میں آ گیا؟ لسینو پرل مثال کے طور پر ایگزامپل ہے. پیشنٹ پریگننٹ ہے، رٹا لگا لو، پیشنٹ پریگننٹ ہوئے گا، اس کو آپ نے کچھ بھی نہیں دینا، صرف میتھائل ڈوپا دینا. کیوں؟ او بھائی جب آپ اس کو باقی میں سے کوئی بھی میڈیسن دو گے تو اس کے کوکھ میں بچہ ہے جس کو کسی بھی طریقے سے جو بلڈ ہے اس میں رکاوٹ آ سکتی ہے، بچے کو بلڈ جانے میں رکاوٹ آ سکتی ہے، باقی ڈیزیزز کے میڈیسن سائیڈ افیکٹس ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو میتھائل ڈوپا ہے نا، یہ آپ کے بہت پیچھے سے جا کے سرکٹ کو ٹھیک کرتا ہے. باقی جو سارے کے سارے سرکٹ کے اندر وائرنگ اور بٹن اور ڈمر ہے نا، یہ باڈی کے اندر کی جتنے جسم کے اندر کا سسٹم ہے نا ادھر جا کے ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو الفا 2 ایگونسٹ ہوتا ہے نا میتھائل ڈوپا، یہ پیچھے آپ کے وہ برین میں جائے گا، وہاں سے پیچھے والے سسٹم کو جا کے کہے گا او بھائی تھوڑا سلو کر دے سارا کچھ، اتنا زیادہ ہارٹ ریٹ نہ بڑھا. سمجھ میں آئی؟ اب پیشنٹ وتھ کڈنی ڈیمیج، یاد رکھنا جب بھی ایک بندہ جس کے اوپر کڈنی ڈیمیج ہو یا ہارٹ فیلئر ہو، اس کے اوپر آپ نے ایسی کوئی میڈیسن نہیں دینی جس کی وجہ سے ان کے اوپر لوڈ بڑھ جائے. دیکھو نا یہ کتنی کامن اگزامپلس ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں پرل اور سارٹن والی، اینجیوٹینشن کنورٹنگ انزائم والی، وہ چیزیں ہیں جو آگے جا کے مین چیز آگے جا کے کاز کرتی ہے نا. جب یہ ریسیپٹر پہ بائنڈ کرتا ہے اینجیوٹینشن 2، تب جا کے آگے مسائل ہوتے ہیں نا، تب جا کے آگے ہارٹ کی ریٹ بڑھتا ہے اور کڈنی والے معاملات بھی ہوتے ہیں. تو آپ نے ہمیشہ یہی چوائس رکھنی ہے سارٹن اور پرل والی، تاکہ جب بھی کڈنی اور ہارٹ ڈیمیج ہو تاکہ اس ہارٹ کے اوپر لوڈ نہ بڑھے، کڈنی کے اوپر لوڈ نہ پڑے. جب رینن آگے کنورٹ کر رہا تھا لیکن وہ اینجیوٹینشن 1 کنورٹ ہی نہیں ہو رہا ہوئے گا آگے، تو کیا آگے جا کے کوئی ہارٹ ریٹ بڑھے گا؟ یعنی ہارٹ کے اوپر لوڈ آئے گا؟ نہیں. لہذا اور اسی طریقے سے کیا کڈنی کے اوپر لوڈ آئے گا؟ نہیں. تو پھر کیا ہوا کہ ہم نے ان سچویشنز میں بھی اور اس سچویشن میں بھی کوشش کرنی ہے ہم سارٹن اور یہ والی جو ہے وہ ڈرگس دیں. اتنا فلسفہ سمجھ میں آ گیا؟ اللہ اکبر. یار یہ ہوتی ہے بیسکس. اس طرح ان ساری چیزیں دیکھو نا، میں نے تمہیں کہا تھا نا جب تمہیں سرکٹ کا پتہ ہوئے گا نا تب تمہیں ماڈل بھی سمجھ میں آ جائے گا اور اس کے اوپر چابی لگانا بھی سمجھ آ جائے گا. یار کچھ بھی نہ ادھر نہ دیکھنا، جو میں بولوں گا وہ دیکھنا. یہ صرف میں نے تمہارے سامنے سلائڈ رکھی ہے، خبردار ادھر کسی نے کچھ پڑھنے پڑھانے کی کوشش کی. ابھی ہم نے بہت ڈیٹیل میں جانا ہے یار، ابھی ہم نے بڑا کچھ پڑھنا پڑھانا. دیکھو یہی تو چیزیں ہیں، یہی تو ایک چس ہے. یہ دیکھو یہ کیا بنا رہا ہوں میں، ای سی جی ویو بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہ کیا چیز آ گئی؟ ٹی ویو. یہ کیا چیز آ گئی؟ شاباش ایس ویو. یہ کیا آ گئی؟ آر. یہ کیا آ گئی؟ کیو. اور یہ کیا آ گئی؟ پی. ایریدمیا کا نام سنا ہے؟ ایریدمیا اب وہی سمجھانے والا ہوں. اچھا یہ پتہ ہے میں یہ شروعات میں نے یہ چیزیں کیوں رکھی ہے؟ ہر گھر کے اندر ایک ایسا ہمارے والد صاحب ہوتے ہیں، ہماری والدین ہوتے ہیں جن کو یہ ایشو لازمی ہوتے ہیں. اللہ پاک ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے بینگ ایسا ڈاکٹر، ایم ایل ٹی کے، فارم ڈی کے، جس کی بھی ہیں، یہ بیسک چیزیں پتہ ہونی چاہیے تاکہ شرمندہ نہ ہونا پڑے ہمیں ان کے سامنے. وہ کہیں گے بچے پہ پیسہ بھی لگا رہے ہیں، آنا کچھ ہے نہیں اس میں. اچھا بیسک کو سمجھنا، بالکل بیسکس میں جا کے بات کریں گے. دیکھو سب سے پہلے یہ مثال لو کہ بھئی ہوتا کیا ہے ایک سیل کے اندر. آپ نے نا پورے کے پورے ہارٹ کو نا ایک سیل سمجھنا ہے، پورے کے پورے ہارٹ کو ایک سیل سمجھنا ہے، اور یہ اس پورے کے پورے سیل کی ویو ہے. ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے ایک سیل کے اندر باہر پازیٹیو ہوتا ہے، اندر نیگیٹو ہوتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں پولرائز اسٹیٹ. اس کے بعد سوڈیم کو لگتا ہے دھچکا اور وہ مارتا ہے انٹری اور گھس جاتا ہے اندر.
اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈی پولرائزیشن شروع ہو گئی ہے، اور جیسے ہی سوڈیم صاحب اندر گھس رہے ہوتے ہیں تو وہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ کیوں نہ اپنے یار یعنی کہ کیلشیم کو بھی لے کر اندر گھس جاؤں، موقع تو بنا ہوا ہے، تو سوڈیم صاحب اپنے ساتھ کیلشیم کو بھی لے کر آ جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے ایک ایسی سٹیٹ آ جاتی ہے کہ اندر والا سارا سلسلہ پازیٹیو ہو جاتا ہے اور باہر والا سارا سلسلہ نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ سلسلہ ہوتا ہے صاحب کہ جلدی سے جو پوٹیشیم صاحب ہیں وہ کہتے ہیں اب ہم باہر نکلیں، اندر تو سارا قبضہ سوڈیم کا ہو گیا، تو باہر نکلتے ساتھ ساتھ یہاں اور بھی معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، تو کیونکہ کیلشیم جو ہے وہ دوغلا ہوتا ہے تو کبھی وہ سوڈیم کے ساتھ تو کبھی پوٹیشیم کے ساتھ باہر نکل جاتا ہوتا ہے، اور ساتھ میں یہاں پر جو دوسرا ہوتا ہے جس کو سوڈیم جس کو پسند بھی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کیوں نہ میں اندر گھس جاؤں، یعنی کہ کلورائڈ۔ تو اس کے بعد دوبارہ سے ایک ایسی سچویشن آ جاتی ہے جس میں اندر جو ہے وہ نیگیٹو اور باہر پازیٹیو، ویسے یہ بلوچی زبان ہو گئی جو میں بول رہا ہوں۔ چلو اچھا، یعنی کہ ہم پولرائز اسٹیٹ سے ڈی پولرائز اسٹیٹ اور ری پولرائز اسٹیٹ پہ آ گئے ہیں، پولرائز اسٹیٹ سے ڈی پولرائز اور ری پولرائز اسٹیٹ پہ آ گئے۔ یا ذرا فلسفہ سمجھنا کتنی چس والی چیزیں ہیں۔ ایریدمیا ایسی چیز ہوتی ہے جس میں آپ کے یہ جو آئنز ہیں نا یہ پاگل ہو جاتے ہیں، یا تو یہ کم ہو جاتے ہیں یا یہ زیادہ ہو جاتے ہیں، اور آپ کی اس ویو کے اوپر پنگے لینے لگ جاتے ہیں۔ سمجھنا، ایریدمیا کہتے ہیں ارریگولر زیادہ یا کم ہارٹ بیٹ کو، ارریگولر ٹیکیکارڈیا یا بریڈیکارڈیا۔ ہوتا کیا ہے کہ مثال کے طور پر ہائپر جو ہے وہ نیٹریمیا ہو گیا، یعنی کہ سوڈیم کا لیول جسم میں بڑھ گیا۔ ہوئے گا کیا؟ جب سوڈیم لیول بڑھ جائے گا، باہر بہت زیادہ سوڈیم ہو گیا، تو اب وہ کہے گا کہ میں اب دھاوا بولنا چاہتا ہوں، اور سوڈیم کا جو انفلکس ہوتا ہے وہ سوڈیم اور کیلشیم کا انفلکس جو ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک سارے کو کیا کہیں گے کہ سوڈیم اور کیلشیم کا انفلکس، یہ ڈی پولرائز۔ کیونکہ دیکھو اس کا کیا مطلب ہے ایٹریا کی کنٹریکشن اور اس کا کیا مطلب ہے وینٹریکل کی کنٹریکشن۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اس کو تم ایزیوم کر لو کہ یہ جو ویو ہے یہ پورے ہارٹ کی نہیں، پورے ہارٹ کو ایک سیل ایزیوم کرو اور اس ایک سیل کی اس ویو کو ایزیوم کرو۔ اچھا سمجھنا بات کو، جب سوڈیم بہت زیادہ ہو جائے گا یا کیلشیم بہت زیادہ ہو جائے گا، کیلشیم کو فی الحال سائڈ پہ کرو، سوڈیم بہت زیادہ ہو گیا تو بھائی کیا ہوگا؟ ہوئے گا یہ، اور پوٹیشیم باقی کیلشیم کے لیول ایک ہی ہیں۔ ابھی ہم پہلا کیس ڈسکس کریں جس میں سوڈیم کا لیول بہت زیادہ ہو گیا، تو صاحب یہ جو کنٹریکشن وغیرہ یہ جو لائن ہے نا یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ تو پاگل ہو جائے گی، یہ تو ایسے ہو جائے گی، ایسے ہو جائے گی، اور بیچ میں آپ کو یہ صاحب نظر ہی نہیں آئیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کبھی کبھی آپ کا پوٹیشیم کا لیول زیادہ ہو گیا تو بھائی آپ کو یہ والی سائڈ تو ٹھیک نظر آ رہی ہوئے گی، لیکن ٹھیک ایسے نظر آ رہی ہوئے گی کہ یہ جو صاحب ہے نا یہ ٹنڈے مار کے آگے بڑھے ہوئے ہوئیں گے۔ تو اس کا مطلب ہوا، اور کبھی یہ کم ہو جائے یا کوئی صورتحال ہو جائے تو یہ انورٹڈ ہو جائے گا۔ صورتحال سرکار کچھ اس طرح کی ہو گئی، صورتحال کچھ اس طرح کی ہو گئی کہ جب آپ کے سامنے ای سی جی آتی ہے نا تو آپ کو جب یہ والی چیزیں زیادہ نظر آ رہی ہوں نا تو اس کا مطلب ہے سوڈیم کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، اور جب آپ کو ان کی یہ ریپولرائزیشن والی ٹنڈے بہت نظر آنے لگ گئے ہوں یا اس کا چکر نظر آنے لگ گیا ہو تو سمجھ لینا پوٹیشیم کا بہت زیادہ ہو گیا، معاملہ خراب۔ تب ہی ایک ایسا بندہ جس کو ہارٹ کا مسئلہ ہو اس کو کہا جاتا ہے ٹومیٹو نہ کھانا، ٹماٹر نہ کھانا، اس میں پوٹیشیم ہوتا ہے، وہ پوٹیشیم صاحب اس کو ایلیویٹ کر دیتے ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے اسی جی کی چیز آ گئی، آپ کو اگر اس میں صرف ٹی ویوز ہی اگر نظر آ رہی ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ صاحب ایک تو ہارٹ ڈیزیز پیشنٹ بھی ہیں اور ان کے پاس پوٹیشیم کا استعمال بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ پھر آپ اسے پوچھیں گے ہاں جی کھانے کی ترتیب بتائیں، کی کھاندے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جب آپ کو یہ چیزیں نظر آ جائیں تو آپ کو کہ ہاں جی برگر اور سالٹی چیزیں کس طرح چل رہی ہیں، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اس طریقے سے آپ ایریدمیاز کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اس کا مسئلہ یہ سمجھ میں آ گیا کہ آپ نے ایسے ڈرگ دینے ہیں جو سوڈیم بلوکر ہوں یا وہ کیلشیم بلوکر ہوں یا وہ پوٹیشیم بلوکر ہوں، یا وہ سوڈیم بلوکر ہوں یا وہ کیلشیم بلوکر ہوں یا وہ پوٹیشیم بلوکر ہوں، جس کی وجہ سے آپ کے جو ہارٹ ہے وہ بہت زیادہ ایریدمیا کی طرف، ارریگولر ہارٹ بیٹ کی طرف نہیں جائے گا۔ تو اب سوڈیم بلوکرز کی 3 کلاسز ہوتی ہیں، کلاس 1، کلاس 2، کلاس 3، کوئی مسئلے والی بات نہیں، کنڈین، لیڈوکین اور فلیکینائڈ۔
کیلشیم کی بہت یار یہ بہت استعمال ہوتی ہیں یار، ویراپامل اور ڈیلیٹیازم، اور پوٹیشیم کے لیے ایمیوڈیرون اور سوٹاول. اچھا سوٹالول یا سوٹالول اس طرح یہ لفظ ہوئے گا، یہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے، یہ میڈیسن مین آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. اچھا یار فلسفہ سمجھنا، کبھی کبھی پتہ کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی اس طرح ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک بندے کو نا ہائپر ٹینشن بھی ہوتا ہے اور ایک بندے کو نا ایریدمیا بھی ہوتا ہے. ظاہری بات ہے جب ایک چیز بلڈ زیادہ اماؤنٹ میں جا رہا ہوتا ہے نا، یہ دونوں ایک کبھی کبھی ایک دوسرے کی نا ڈائریکٹلی پروپورشنل بھی ہو جاتی ہوتی ہے. کیا کبھی کبھی جو آپ کی ہارٹ بیٹ ہے اور کبھی کبھی جو آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ کبھی کبھی کیا ہمیشہ ہی ڈائریکٹلی پروپورشنل ہو جاتا ہوتا ہے. وہ کیسے؟ بی پی جتنا زیادہ ہوئے گا ہارٹ بیٹ اتنی زیادہ ہوئے گی، ایریدمیا کے چانسز اتنے زیادہ ہوئیں گے. تو جب یہ فلسفہ ہوئے گا آپ نے کبھی کبھی کیا ہوئے گا کہ آپ کا ایریدمیا کے لیے تو دوائی دے رہے ہوں گے لیکن آپ کا بی پی کام نہیں ہو رہا ہوگا، اور بی پی کے لیے دوائی دے رہے ہوں گے تو ایریدمیا کام نہیں ہو رہا ہوگا. تو آپ نے اگر ایک ہی دفعہ میں دونوں کا قتل عام کرنا ہے تو آپ ایک ایسی دوائی دیں جس کے اندر آپ کا اینٹی ہائپر ٹینشن ڈرگ بھی موجود ہو اور ان میں سے بھی کوئی ایک ڈرگ موجود ہو. اس کو کہتے ہیں کمبائنڈ ڈرگ فار تھراپی آف ہائپر ٹینشن اینڈ ایریدمیا. فلسفہ سمجھ میں آیا؟ یہ ہوتی ہے ساری ڈرگ، یہ اس طریقے سے ڈرگ کو دے رہے ہوتے ہیں. اب مزہ آ رہا ہے نا؟ اس طریقے سے آپ نے ساری چیزوں کو سنبھالنا ہے. اللہ اکبر، آگے چلتے ہیں، گن کو زیادہ ہی لاتے ہیں. اچھا واٹ از دا کیس 2؟ یار ابھی تو بڑے کیسز پڑے ہیں. کیس 2، ایک پیشنٹ آیا اور وہ کہتا ہے کہ مینوں جھڑگے لگتے ہیں، مینوں سر دے درد ہوتا ہے، میرا موڈ ٹھیک نہیں رہتا، مینوں سمجھ نہیں آتی تو مینوں بھول جاندی ہیں چیزاں. اور یعنی کہ مراد یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری اس کو نیورولوجیکل ڈیزیز کی مختلف جو ہے وہ سائنس اینڈ سمپٹمز ہیں. اور وہ اب ہم نے سمجھنا ہے کہ جب اس کو سیزر ہوئے گا تو ہم نے کون سی دوائی دینی ہے اور ہر ایک چیز میں کون سی دوائی دینی ہے. چلو شاباش، جلدی سے ریوائز کرو کیا کیا صورتحال تھی. جلدی سے ہم جاتے ہیں، ذرا ریوائز کرتے ہیں. کیا تھا صورتحال یہ تھی کہ نیورولوجیکل سی این ایس کے لیے جو ہم نے ڈیزیزز وہ ساری سرکٹ پڑھا، سی این ایس کا سرکٹ بناؤ نا شابا. پہلا جڑا آندا ہے وہ وائرنگ ہے، دوسری ڈمر، تریا جڑا ہے وہ بٹن. کیا کیا پڑھا تھا ہم نے؟ شاباش. وائرنگ میں ہم نے اتنا کچھ تو پڑھا تھا یار، ڈوپامین کے بارے میں پڑھا تھا، اس کے بعد سیروٹونین کے بارے میں پڑھا تھا اور گیبا کے بارے میں پڑھا تھا. اچھا یہاں پہ نا ایک فلسفہ ذرا سمجھ لو، بڑے مزے کی بات ہے. آپ کا جو کورٹیکس ہے نا، یہ میں بنا رہا ہوں آپ کی کھوپڑی، چلو اپنی بنا رہا ہوں. آپ کے یہاں پہ موجود ہوتے ہیں کورٹیکس سیلز، ٹھیک ہو گیا. یہیں پہ آپ کا تھیلیمس موجود ہوتا ہے، یہیں پہ آپ کا جو ہے وہ ریڈ نیوکلیس موجود ہوتا ہے، اور تقریباً یہیں پہ جا کے آپ کا سیریبیلم موجود ہوتا ہے. یعنی کہ مڈ برین کو کراس کرنے کے بعد پونس، میڈولا وغیرہ بھی سارے یہیں پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ یہ تو بندہ بن گیا. بہرحال یہ تھیلیمس ہے اور یہ آپ کا ریڈ نیوکلیس ہے. اچھا، اور یہ آپ کا کورٹیکس ہے. اور اسی طریقے سے جب آپ یہاں جاتے ہیں تو یہ سیریبیلم ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے آپ کا پھر یوں میڈولا اوبلونگیٹا جو ہے وہ فال کر رہا ہوتا ہے. چلو تھوڑا سا اس کو مسکرا بھی دیتے ہیں. اچھا صورتحال کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی جو ہے نا مختلف قسم کے ٹریکس ہوتے ہیں جو سیریبیلم میں آتے ہیں، اس کے بعد تھیلیمس میں جاتے ہیں، اس کے بعد یہاں جاتے ہیں. پھر وہ جو یہ ہوتے ہیں سینسری ٹریکس، سمجھ میں آئی؟ پھر وہ سمجھتا ہے، یہ جو دماغ ہے نا یہ سمجھتا ہے. پھر سمجھنے کے بعد وہ کبھی اس کے ذریعے، کبھی اس کے ذریعے، کبھی ڈائریکٹ، کبھی ویسٹیبیولر نیوکلیس کے ذریعے آگے جا کے ہماری مسلس کو کہتا ہے کہ اب تم ادھر. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میں نے کپ کو اٹھانا ہے، پہلے وہ سیریبیلم کے پاس جائے گا، سیریبیلم پورے جسم کا اندازہ لگائے گا کہ انسان بیٹھا ہوا کہاں ہے، اس کا ہاتھ پہلے کہاں ہے اور ساری چیزیں کہاں کہاں پہ ہیں. پھر وہ تھیلیمس کو کہے گا کہ یار یہ بندہ نا گلاس اٹھانا چاہتا ہے اور اس کا ہاتھ ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے اور یہ خود کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ ابھی اسی طرح ایزیلی بیٹھا ہوا ہے. تھیلیمس کہے گا ٹھیک ہے، اوکے ہے. وہ تھیلیمس سوچ بچار کر کے اب وہ اس سے مشورہ کرے گا کورٹیکس کے ساتھ کہ یار ایک بندہ ہے وہ چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا ہاتھ ٹیبل پہ ہے، تو اب اس ٹیبل کو اگر ہم اس ہاتھ کو اس اینگل پہ اٹھا کے یہاں تک لے آئے نا تو اس طریقے سے وہ یہ چیز اٹھا سکتا ہے. کورٹیکس کہے گا چلو ٹھیک ہے تمہارا مشورہ اچھا ہے. یعنی کہ تھیلیمس جنرل سیکریٹری ہے، یہ جوائنٹ سیکریٹری ہے، اور یہ آپ کا کورٹیکس پریزیڈنٹ ہے. پریزیڈنٹ پھر فیصلہ سناتا ہے کہ چل بھائی ٹھیک ہے، جس طرح تو نے کہا ہے اس طرح کر دے. وہ کبھی مختلف نیوکلیس کے ذریعے یا خود ہی جا کے جو ہے وہ مسلس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور اس کو کہتا ہے اس طرح کرو اور اس چیز کو اٹھا لو. میں نے تم کو نیورو اناٹمی اور نیورو فیزیولوجی کا بہت ہی مین کنسیپٹ دے دیا. اس کے بعد اب سمجھنا چکر کیا ہے. سرکار جو آپ کا کورٹیکس ہے نا، کورٹیکس کے اندر نا یہ گیبا اور گلوٹامیٹ اور یہ سوڈیم اور پوٹیشیم اور سوڈیم اور کیلشیم کے چینلز ہوتے ہیں. یہ جب ٹرانسفرنگ کرنی ہوتی ہے نا، اسی نے سیریبیلم نے اس کو بھیجا، اس نے آگے بھیجا، اس نے آگے بھیجا، تو انہی چینلز کے ذریعے اور گلوٹامیٹ کے ذریعے اور گیبا کے ذریعے
یہ جو ساری چیزیں ہیں نا یہ آگے پیچھے ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں. اب صورتحال کیا ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ان پمپوں کو پڑ جاتے ہیں پنگے. جب ان کو پڑ جاتے ہیں نا پنگے تو وہ صورتحال دماغ میں پتہ کس طرح ہو رہی ہوتی ہے, اس طرح گچ مچ گچ مچ گچ مچ. تو جب گچ مچ ہوتی ہے نا تو پھر اس کے ذریعے آتے ہیں جھٹکے. سمجھ آئی؟ یہ سارا کا سارا فلسفہ ہوتا ہے آپ کے دماغ کے اندر. تو اب چکر کیا ہے, اور اسی طریقے سے آپ کے دماغ کے اندر یہ سیروٹونن اور ڈوپامین یاد ہے, وہ میں نے سرکٹ آپ کو بتایا تھا. میں نے کہا تھا ڈوپامین بھی موڈ سسٹم کنٹرول کرتا ہے یا موٹر سسٹم کنٹرول کرتا ہے, سیروٹونن بھی آپ کا موڈ وغیرہ سلسلہ کنٹرول کرتا ہے. اچھا, اور میں نے آپ کو ایک چیز ابھی باقی چلیں بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, یہ جو آپ کا گیبا ہے نا, گیبا آپ کے جب جھٹکے لگتے ہیں نا آپ کو جھٹکے, یہ جو گیبا ہے نا اس کا کام ہوتا ہے انہیبیٹری. یعنی کہ یہ نا آپ کے دماغ کو زیادہ جو ہے نا وہ سوچ بچار کرنے میں کہتا ہے یار آرام آرام نال سوچ کی ہو گیا, سوچنا تو ہے ہی, تھوڑا آرامی نال سوچ کی ہو گیا, پمپا نو سمجھاتا ہے وہ ٹھہر کے یار کی ہو گیا. تو اس کا انہیبیٹری ایفیکٹ ہوتا ہے. انہیبیٹری ایفیکٹ کی وجہ سے یہ کیا کرتا ہے, سیزرز کو ہونے نہیں دیتا. اس کے لیے جو کامن ایگزامپل ہوتی ہے وہ ویلپورک ایسڈ, وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. اب سیروٹونن جتنا آپ کے دماغ میں ہوئے گا نا آپ کا موڈ اتنا ہی ٹھیک رہے گا, آپ ڈپریس نہیں ہوئیں گے. جب آپ ڈپریشن اور اینزائٹی کی طرف جاتے ہیں نا تو آپ کا سیروٹونن کا لیول کم ہو جاتا ہے. تو ہمیں ایک ایسی ڈرگس دینی پڑتی ہیں جس کے ذریعے سیروٹونن جو ہے وہ بڑھ جائے. اور ڈوپامین کے تو آپ کو پتہ ہی ہے, جو ہمارے پاس پارکنسن ڈیزیز ہوتی ہے اس میں ایسیٹائل کولائن بڑھ جاتا ہے, ڈوپامین کم ہو جاتا ہے. پھر ہم اس کے لیے جو ہے وہ دوائی دیتے ہیں جو ڈوپامین کا جا کے کام کرے. کبھی کبھی آپ کے سر میں درد ہونے لگ جاتا ہوتا ہے. اب وہ یاد کرو نا ذرا فلسفہ ڈمر کے اندر والا, جس میں آپ کا آرچاڈونک ایسڈ ہوتا ہے. آرچاڈونک ایسڈ جو ہے وہ 5-LOX پاتھ وے کے ذریعے لیٹوکینز میں کنورٹ ہوتا ہے, اور وہ COX کوکسیجنیٹ پاتھ وے کے ذریعے کس میں کنورٹ ہوتا ہے, شاباش اللہ اکبر, پروسٹاگلینڈن میں کنورٹ ہوتا ہے. پروسٹاگلینڈن آگے سے آگے تھرومبوکسین وغیرہ میں کنورٹ ہوتا ہے. اور یہ چیزیں ایجنسی کے طور پہ کام کرتی ہیں. اور کیا کرتی ہوتی ہیں, ایجنسی بن کے امیون سیلس کو بلاتی ہیں اور جسم میں درد کریٹ کرواتی ہیں, اور جس طرح بھی میرے سر میں درد ہو رہا ہے بولتے بولتے, اور آپ کے جسم کو گرم کر دیتی ہیں. تو اب ہمیں کبھی کبھی سر کے درد کے لیے پیناڈول اور اسی طریقے سے بروفین اور اسی طریقے سے مختلف قسم کے نسیڈز لینے پڑتے ہیں, نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز لینے پڑتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے جو سر کا درد یا ہیڈ ایکس ہے وہ ختم ہوتا ہے. تو اب آؤ نا ذرا ڈسکس کرتے ہیں اس کو. کہاں ہے یہ, جب سیزرز ہوئیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے, جب سیزرز ہوئیں گے تو ہم نے ایک ایسی ڈرگ لینی ہے, ایک ایسی ڈرگ لینی ہے جو کہ گیبا ٹائپ ہوئے گی. اور وہ گیبا کیا کرے گی, وہ زیادہ جو ہے وہ نیگیٹو افیکٹ رکھے گی اور اتنا زیادہ سسٹم کو پھلنے پھولنے نہیں دے گی. پھلنے پھولنے سے مراد جی دیکھو, گابا ایک علیحدہ جنرل سیکریٹری ہے. جب پریزیڈنٹ پریشان ہویا ہوتا ہے نا, گیبا کہتا ہے یار مسئلہ میں حل کر کے دوں گا لیکن اتنا کیوں پریشان ہو رہا ہے, تو یہ گیبا اس کی نیگیٹیوٹی, نیگیٹو اس کو ہم نیگیٹو تو نہیں کہہ سکتے نا, لیکن اس کا نیگیٹو افیکٹ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ اس کو پریشان نہیں ہونے دیتا اور اس کو جھٹکوں سے بچاتا ہوتا ہے. اس کی کامن ایگزامپل ہے ویلپورک ایسڈ. سمجھ میں آئی؟ اور کون سی ایگزامپل میں نے بتائی تھی, سوڈیم بلوکر اور کیلشیم بلوکر. سوڈیم فینوٹائیون, دیکھو ابھی ہم نے سوڈیم بلوکر پڑھے تھے نا, یہ دیکھو سوڈیم بلوکر پڑھے تھے کہ نہیں پڑھے تھے, یہیں پہ ان میں سے اس سوڈیم بلوکر میں ہی وہ کلاس بی میں میرے مطابق فینوٹائیون آتی ہوتی ہے. تو یہ سوڈیم بلوکر کیا کرتا ہوتا ہے, یہ بھی آپ کے دماغ کے اندر سیزرز کو ختم کرتا ہے. پھر اس کے بعد انتھوکسازامائڈ, یہ کیلشیم بلوکر ہوتا ہے. یار یہ میری اپنی پروناؤنسیشن ہے, تسی جیڑا مرضی بولو, تسی انتھوسازامائڈ بولو, میں انتھوسازامائڈ بول سکتا. اوکے ہو گیا. اچھا, اس کے بعد پارکنسن ڈیزیز کے لیے آپ کو ایک ایسی چیز چاہیے, ایک ایسا ایگونسٹ چاہیے جو وہی کام کرے جو ڈوپامین کام کرتا ہے. تو اس کے لیے لیووڈوپا, سمجھ میں آئی, لیووڈوپا آپ میڈیسن استعمال کریں گے. الزیمر ڈیزیز ایک ایسی ڈیزیز ہوتی ہے جس میں آپ کا ایسیٹائل کولائن کا جو لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہوتا ہے. تو آپ ایک ایسا ایگونسٹ استعمال کریں گے جو ایسیٹائل کولائن کی طرح کا کام کرے, تو وہ اس کی کامن ایگزامپل ڈونیپیزل. ڈونیپیزل ایک کامن ایگزامپل ہے اس کی. اچھا, اور ڈمر, آؤ یہ ڈمر میں نے تمہیں سمجھا تو دیا, جب آپ کا ہیڈ ایک ہو رہا ہو تو آپ نے وہ ڈمر کے اندر پروسٹاگلینڈن ایگزامپل پڑھی تھی نا, وہی آپ کو نسیڈز دینے پڑیں گے اور آپ کا سر کا درد ختم ہو جائے گا. وہ ڈرگز جن کے آخر میں زی ٹائم, کیا جی, زی ٹائن آئے یا پھر کیا آئے, زیپیم آئے. مثال کے طور پر فلوکزیٹائن, ڈلوکزیٹائن, اور اس کی کامن ایگزامپل میں ڈائزیپیم. اس کو کہتے ہیں سیروٹونن والے, ایسے ڈرگز جو کہ سیروٹونن کا لیول بڑھائیں گے. اور اس کو کہتے ہیں بینزیوڈائزاپائنس, جو کیا کرتے ہوتے ہیں, جو کہ گیبا کو بھی کہیں گے, گیبا کی بھی مدد کریں گے
اور ڈپریشن یہ بھی گیبا والے ہی ہوتے ہیں نا, گیبا کا لیول بڑھاتے ہوتے ہیں یہ ڈائزیپیم وغیرہ, اور آپ کی جو انزائٹی اور ڈپریشن ہے اس کو ختم کرتے ہوتے ہیں. لہٰذا جس بھی ڈرگ کے آخر میں زیٹائن XCTINE اور ZEPIM آ رہا ہو, تو زیٹائن کون سی کلاس میں فال کر رہے ہوں گے؟ سیروٹونن والی, اور یہ والی کس میں فال کر رہے ہوں گے؟ بینزوڈائزیپائن, یعنی گیبا کو بڑھانے کے لیے, اور ان کا کام کیا ہوگا؟ انزائٹی اور ڈپریشن کو کم کرنا. فلسفہ سمجھ آ رہا ہے؟ کوئی مسئلے پریشانی والی بات تو نہیں ہے؟ آگے آ جاؤ. کیس نمبر 3, ایک پیشنٹ آیا اور وہ, یار یہ تو میں نے ویسے تمہیں ایک چھوٹی موٹی اگزامپل سے لکھی ہوئی ہے. ایک پیشنٹ آیا, وہ کہتا ہے میرے ٹڈے درد ہو رہا ہے جی, میرے ٹڈے جڑا ہے فلانا مسئلہ ہو رہا ہے جی. آپ کہتے ہیں آؤ تیرا مسئلہ حل کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس آؤ نا ذرا اپنے ڈرگس تو ڈسکس کریں, اتنی جلدی جانے کی کیا ضرورت ہے؟ شاباش. اب ہم نے GIT کا جو ہے وہ سرکٹ بنانا ہے. بناؤ سرکٹ. وائرنگ میں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی؟ بٹن میں کیا کیا آ جائے گا؟ ڈمر میں کیا کیا آ جائے گا؟ وائرنگ میں یاد کرو شاباش, H2 بلوکر چاہیے ہوگا, کیونکہ H2 جو ہے ریسیپٹر وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور وہ آگے سے گلینڈولر سیکریشنز کروا رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں ایک ایسے بلوکرز چاہیے جو کہ اس H2 کو بلاک کر دیں اور ہمارا ایسڈ نہ نکلے. اس کی کامن ایگزامپل ابھی سیمیٹیڈین وغیرہ ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد بٹن میں آ جاؤ. بٹن میں ہمیں ایک ایسی چیز چاہیے جو کہ پروٹون پمپ ٹائپ چیز کو انہیبٹ کر دے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ پروٹون پمپ بھی ایک چیز ہوتی ہے نا جو نکال ہوتا ہے HCl کو, تو اس کو انہیبٹ کر دے, جس طرح اومیپرازول کامن ایگزامپل کے طور پہ. اب جب آپ نے وائرنگ کی بات کی, اس کے اندر آپ نے برننگ ہو رہی تھی تو آپ نے H2 بلوکر دے دیا جس کی کامن ایگزامپل ہے سیمیٹیڈین. اور جب آپ نے بٹن کی بات کی تو اس میں آپ نے پروٹون پمپ انہیبیٹر دے دیے جس کی کامن ایگزامپل ہے اومیپرازول وغیرہ وغیرہ, پروپینازول, نیبیپرازول. ٹھیک ہے. اب یہ سچویشن جو ہے نا, ڈائریا سے لے کر پین اور نازیا وومیٹنگ, جب ایک بندے کو ڈائریا ہوتا ہے نا تو اس کے جو اردو میں کہتے ہیں پیچز لگ جانا, ٹھیک ہے, یا اور اردو میں کہتے ہوتے ہیں موشن لگ جانا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو سٹول ہے نا وہ واٹری ہو جاتا ہے اور آپ کو بہت زیادہ باؤل موومنٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے ہم ایک ایسا ڈرگ دیتے ہیں جو کہ ایک ایسے ریسیپٹر پہ جا کے بائنڈ کر کے ایک ایسا کام کرے کہ اس کو لیس واٹری کر دے اور بہت زیادہ, یعنی کہ زیادہ دیر تک سٹول کو وہیں پہ رکھے انٹسٹائنز میں, اور اس کو سخت بنائے اور اس کو زیادہ واٹری نہ بنائے, فلڈ لاس نہ کرے. آپ کے انٹسٹائن سے فلڈ نکل کے ادھر نہ آئے بلکہ باڈی کے اندر ہی رہے, اور وہ سٹولز جو ہیں وہ تھوڑے سے سخت ہو کر جو ہے وہ نکلیں, اور اس طریقے سے آپ کا فلوئڈ لاس بھی نہ اور پیچس والا معاملہ ختم ہو. اس کے لیے کامن جو ڈرگ استعمال ہوتی ہے وہ لوپیرامائڈ, جو کہ اوپوئڈ ریسیپٹر ایگونسٹ ہے. اب اس کے لیے اوپر ایک بات یاد رکھنا, جب بھی انسان کو پیچس لگتے ہوتے ہیں نا, یہ میں کامن ایگزامپل استعمال کر رہا ہوں یار کیونکہ مختلف قسم کے لوگ لیکچر لے رہے ہیں. اچھا, تو یہ نہ سمجھا کرو کہ میں بازاری زبان استعمال کر رہا ہوں. آپ بوڑھوں میں چلے جاؤ, جہاں بھی آپ کے پاس بوڑھی عورت آنی ہے, اس آ کے کہنا ہے پتر مینو ہے کندھے دے وچ وٹ چاڑ رہے ہیں, ادھروں شرانہ میریاں پھٹ رہی ہیں, تسی کی کہہ سو کہ مینو انگلش دے وچ دس تینوں کی ہویا ہے. اس طریقے سے نہیں ہوتا. تو ان کامن جو بیماریوں کی باتیں ہوتی ہیں اور نام ہوتے ہیں یہ بھی یاد رکھا کریں. اچھا, اب ایک بندہ جب اس کو پیچس لگے ہوتے ہیں نا تو اس کو آپ نے لوپیرامائڈ بھی کبھی کبھی دینا ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی صرف لوپیرامائڈ سے کام نہیں چل رہا ہوتا. وہ کھوتے مائکروبین ایجنٹس ہوتے ہیں جنہوں نے کام خراب کر لیا ہوتا ہے. تو آپ کو یاد ہوئے گا میں نے آپ کو میٹرونڈیزول, وہ نیٹرونڈیزول, وہ جب میں آپ کو کل پڑھا رہا تھا پچھلے لیکچر میں کیا کہتے ہیں اس کو, اینٹی بایوٹکس پڑھا رہا تھا, تو اس میں نے آپ کو ایک کامن ایگزامپل بتائی تھی جو DNA کو بننے نہیں دیتا, RNA کو بننے نہیں دیتا. اس کا نام تھا میٹرونڈیزول, جو کہ فلیجل کے نام سے آتی ہے. برانڈ نیم یاد مت رکھنا, جنیرک نیم یاد رکھنا. پتہ ہے نا برانڈ نیم اور جنیرک نیم؟ مثال کے طور پر آپ لوگوں نے پیناڈول سنا ہوا نام, یہ برانڈ نیم ہے, لیکن پیراسیٹامول یہ آپ کا جو ہے وہ جنیرک نیم ہے. اسی طریقے سے فلیجل یہ برانڈ نیم ہے, اور اس کے اندر آ جاتی ہے میٹرونڈیزول جو کہ جنیرک نیم ہے. تو آپ نے اس طریقے سے یہ دینی. جب کانسٹیپیشن ہو جائے, قبض ہو جائے, تو آپ نے جو اس کو دوائی دینی ہے وہ بساکوڈائل, یہ ایک لیگزیٹو کے طور پہ کام کرتا ہوتا ہے جو کہ آپ کی باؤل موومنٹس کو تیز کر کے سٹول کو باہر نکالتا ہوتا ہے. اور جب آپ کے پیٹ میں مروڑ ہو رہے ہوں, درد اس طرح ہو رہا ہو, مروڑ چاڑے ہوں, تو آپ نے ایک ایسی چیز دینی ہے کہ آپ کے پیٹ میں جو مروڑ کاز کر ہے اس کو بند کر دو. ایسیٹائل کولائن ہی نا جو جب آگے بائنڈ کرتا ہے اس کی نیچر GS ہوتی ہے اور وہ آگے جلدی سے کنٹریکشن وغیرہ کروانے لگ جاتا ہے. تو آپ اینٹی کولینرجک ایگونسٹ دے دو. اس کی کامن ایگزامپل ہے بیوٹائل برومائڈ.
یہ بڑے مزے کی چیز ہے یار، یہ یاد کر لو. جب آپ لوگوں کے سامنے آپ کے پھپھی آپ کے چاچا آ کے کہیں گے نا میرے پتر کو قبض ہوئی ہے، تو آپ کو پتہ ہوگا بیساکوٹائل دینی ہے. وہ کہے گا نا میرے بچے مجھے پیٹ میں مروڑ چڑھ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہوگا اس کو بیٹائل برومائڈ دینی. جب وہ کہے گا نا مجھے پیچس لگے، آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے لوپرامائڈ دینی. لوپرامائڈ سے وہ ٹھیک نہ ہو تو آپ کو پتہ ہوگا لوپرامائڈ پلس فلیجل دینی ہے. اوکے. آخری چیز ہے نوزیا وامٹنگ. اس میں کیا اور ہوتا ہے دیکھو، آپ کو یاد ہوگا میں نے جب آپ کو اسٹمک پڑھایا تھا جب میں نے آپ کو اسٹمک پڑھایا تھا تو اس اسٹمک کے اندر آپ کو میں نے ایک چیز بتائی تھی کہ اس کے اندر ڈوپامین اور سیروٹونین والی چیزیں بھی ریسیپٹرز بھی سوئچ ساکٹس بھی پڑی ہوتی ہیں. تو کبھی کبھی ہمیں ایسے دینے پڑ جاتے ہیں ڈرگس جو کہ اس سیروٹونین ڈوپامین کی ریسیپٹر سوئچز کے اوپر جا کے بائنڈ کریں اور وہ کام ان کو نہ کرنے دیں جو ساکٹ میں سوئچ سیروٹونین ڈوپامین آگے اٹیچ کرنے کے بعد کرتے تھے. تو اس کے لیے ایک بہت کامن سی جو ہے وہ اگزامپل ہے اوڈینسٹرون یا پرومیتھازون یا میٹاکولپرومائڈ. یہ سارے کے سارے سیروٹونین یا ڈوپامین اینٹاگونسٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں اور آپ کی نازیا اور وامٹنگ خراب کرتے ہیں. آپ نے نام سنا ہوگا زوفران. جب ایک بندے کو الٹی وغیرہ لگ جاتی ہے تو وہ یہ اس کا فارمولہ ہوتا ہے اونڈینسٹرون. یار فلسفہ سمجھ میں آ رہا ہے، بڑے چیزیں ساری ابھی دیکھو نا ڈائریا میں. چلو بتاؤ اسٹمک پین ہو رہا ہے کیا دو گے؟ اومیپرازول یا پھر سمیٹیڈین. ڈائریا ہوا کیا دو گے؟ شاباش لوپرامائڈ. اگر نہیں تو لوپرامائڈ پلس فلیجل. کانسٹیپیشن ہو کیا دو گے؟ بیساکوٹائل. پین ہو رہا کیا دو گے؟ بسکوپان کے نیم سے آتی ہوتی ہے یہ بیوٹائل برومائڈ. وومیٹنگ ہو رہی ہے کیا دو گے؟ میٹاکولپرومائڈ دے دو گے یا پھر ڈینسٹرون دے دو گے یا پریمیتھازین دے دو گے. اوکے ہو گیا. آگے آ جاؤ. کیس نمبر 4. ایک پیشنٹ آیا، وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے کف لگی ہوئی ہے، میری شارٹنس آف بریتھ ہے، اور یعنی کہ اس کو ریسپیریٹری سسٹمز ہیں. اب آپ کو یاد ہوئے گا، ذرا شاباش اس کی ڈسکس کرو نا، ریسپیریٹری سسٹم کی ڈسکس کرو. سرکٹ شاباش ریسپیریٹری سرکٹ ڈسکس کرو. کیا کیا ہوتا ہے اس میں؟ ہمارے پاس کیا کیا آ جائے گا؟ نمبر 1 وائرنگ آ جائے گی. وائرنگ میں ہمارے پاس کون سی چیزیں پڑی ہوتی ہیں؟ ہمارے پاس وائرنگ میں H2 ایگونسٹ پڑے ہوتے ہیں. یہ اس کو ذرا سمجھنا، دوبارہ سے سمجھو. وائرنگ میں ہمارے جو لنگز ہوتے ہیں نا، اس میں ہمارے پاس H2 ہوتا ہے، اور H2 جو ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ بھائی اس نے ویزو ڈائلیشن کروانی ہے. اور آپ کا جو وہ ہو رہا ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، کیا ہوتا ہے جب آپ کو استھما ہو جاتا ہے، جب آپ کی ویزو کنسٹرکشن ہوئی ہوتی ہے تو میوکس بھی آ گیا ہوتا ہے، تو آپ کو سانس لینے میں مسئلہ آ رہا ہوتا ہے. تو ہمیں ایک ایسی ہسٹامین 2 ریسیپٹر چاہیے ہوتا ہے جس کے اوپر جب کوئی چیز آگے بائنڈ کرے تو وہ ویزو ڈائلیشن کاز کر دے. اور اسی طریقے سے کچھ ایسیٹائل کولائن کی بھی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. اب اس کو ذرا سمجھتے ہیں چکر کیا ہے. چکر یہ ہے سرکار، سمجھنا بعد میں یہاں سے سمجھاتا ہوں سارا کچھ. ایک بندہ ہے، اس کو پھیپڑوں کے اندر کھانسی لگ گئی اور ساتھ میں بلغم چڑھ گئی اور شارٹنس آف بریتھ بھی ہو رہا ہے. آپ نے اس کو ایسی دوائی دینی ہے جس کے ذریعے اس کی برونکو ڈائلیشن، یعنی کہ آپ نے اس کو برونکو ڈائلیٹرز دینے ہیں. اب وہ جو آپ نے برونکو ڈائلیٹرز دینے ہیں نا، وہ کون سی چیز ہوئے گی؟ اب یہ ایسیٹائل کولائن جب آتا ہوتا ہے نا، تو ایسیٹائل کولائن آ کے کیا کرتا ہوتا ہے، وہ کنٹریکشن کاز کروا دیتا ہے. تو آپ نے اینٹی کولینرجک بھی دینے ہیں ساتھ میں. H2 کا ایگونسٹ دینا ہے. یار پتہ نہیں تمہیں سمجھ آ رہی ہے، میں نے تو بڑی تفصیل سے سمجھائی تھی. یہ سمجھو H2 کی ساکٹ ہے، اور H2 ساکٹ پہ آ کے کوئی بھی چیز جب بائنڈ کرے گی تو وہ ویزو ڈائلیشن کاز کرتا ہے. تو ہم نے ایک ایسی چیز دینی ہے جو اس کے اوپر آ کے بائنڈ کر کے ویزو ڈائلیشن کام کرے. اور اینٹی کولینرجک کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہم نے کنٹریکشن وغیرہ نہیں چاہیے ہمیں، تو لازم اینٹی کولینرجک دیں گے. اب اس H2 ایگونسٹ کی جو کامن ایگزامپل ہے وہ البیوٹرول ہے. اس میں آخر میں لول نہیں، رول ٹائپ چیزیں آئیں گی. رول ٹائپ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ آپ نے ایک پروپینولول پڑھا تھا جو کہ بیٹا 1 بلاکر تھا، لیکن یہ والے جو ہیں وہ H2 ایگونسٹ کے طور پہ جو کام کریں گے وہ اس طرح رول ان کے آخر میں آ رہا ہوتا ہے. اور اچھا یہ شارٹ ایکٹنگ ڈرگ ہے. اس کے ساتھ لانگ ایکٹنگ ڈرگ بھی ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے فرومیٹرول. ابھی بڑا مزہ آئے گا. یہ 2 قسم کی ایگزامپل ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے البیوٹرول، ایک ہوتا ہے فرومیٹرول. شارٹ ایکٹنگ اینڈ لانگ ایکٹنگ. اور یہ اینٹی کولینرجک میں بھی 2 ایگزامپل ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اپراٹروپیم اور ایک ہوتی ہے ٹرائیپوڈریم. وہ بھی اسی طریقے سے شارٹ اور لانگ. اچھا اتنی سمجھ میں آ گئی. اب ڈمرس میں کیا ہوتا ہے دیکھو، جب آپ کا آرچیڈونک ایسڈ جو ہے وہ جا کے 2 چیزوں میں ہو رہا ہوتا ہے نا، پروسٹاگلینڈن اور لیوٹوکرین، دونوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ آگے جا کے ہسٹامین کو نکالنا، انفلیمیشن کاز کرنا. تو آپ لوگوں کو ایک ایسی چیزیں چاہیے جو جا کے ان کو سٹاپ کریں. تو ایسا ڈرگ، ایک تو ہم نے نسیڈس پڑھی تھی. نسیڈس کا مطلب کیا تھا؟ نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس. لیکن جب آپ نے ریسپیریٹری ڈیزیز کو کیور کرنا ہے تو اب جو آپ یہاں پہ دیں گے ان کا نام ہوئے گا سیڈز، یعنی کہ اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس. سمجھ آئی؟ اور ان کی بہت کامن سی ایگزامپل ہے، ان کے آخر میں سون آتا ہوتا ہے، پریڈنیسولون. ان کے آخر میں کیا آتا ہوتا ہے؟ سون.
اور یہ میں نے ابھی کس کی بات کی ہے؟ یہ میں نے ابھی بات کی ہے آرچیڈونک ایسڈ والے کی. لیکن جو لیوٹوکرینز ہوتی ہیں جو کہ FLOX پاتھ وے کے ذریعے آ رہی ہوتی ہیں, ان کے لیے جو ہم دوائی استعمال کرتے ہیں اس کا نام ہوتا ہے مونٹیلوکاسٹ. جو اب یہ پریڈنیسولون اور مونٹیلوکاسٹ یہ کیا کرتی ہیں, یہ جا کے اس سسٹم کو کلیپس کرتی ہیں اور انفلیمیشن اور ہسٹامین وغیرہ نہیں نکلنے دیتی, اور اس طریقے سے ایستھما اور کاف اور برونکائٹس میں ہیلپ کرتی ہیں. کامنلی جو ڈرگز دیے جاتے ہیں جس بندے کو بہت زیادہ ٹیوبرکلوسس ٹائپ یا جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا, سوری ٹیوبرکلوسس کہہ رہا ہوں, ایستھما ٹائپ جب معاملہ ہو جاتا ہے نا, تو اس بندے کو ان دونوں کی کمبائنڈ کر کے ڈرگ دی جا رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہمارا ایک پیشنٹ تھا اٹک والی سائڈ پہ, اس کو ایستھما ہویا ہوا تھا, سیویئر ایستھما ہویا ہوا تھا. اس کو جو اس نے ڈرگ دی نا وہ ایک تو H2 ایگونسٹ تھی فریمیٹرول, اور ساتھ میں اس نے ایڈ کیا ہوا تھا ایک یہ پریڈنیسولون. یعنی کہ آپ نے جب بھی ڈرگ دینی ہے ایک ایستھما سیویئر پیشنٹ کے لیے, تو آپ نے وائرنگ اور ڈیمر کو کمبائن کر کے ڈرگ دینی ہے, وہ جلدی اثر انداز ہو جائے گی. فلسفہ سمجھ میں آ رہا ہے یار؟ پتہ ہے مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے تو جا کے یہاں پہ بائنڈ کر جانا ہے اور ویزو ڈائلیشن کاز کر دینی ہے, لیکن اگر یہ والا سلسلہ آرچیڈونک ایسڈ آگے سے ٹوٹتا رہا اور یہ چیزیں ہوتی رہی آگے سے, تو یہ تو انفلیمیشن کاز کرتی رہیں گی. تو ایک ویزو کنسٹرکشن سے ویزو ڈائلیشن تو ہو جائے گی, لیکن اس کے اندر پھر بھی یہ انفلیمیشن تو کاز ہوتی رہے گی. تو اس انفلیمیشن کو روکنے کے لیے ہمیں یہ دینے پڑیں گے نا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آپ کا جو بلغم وغیرہ چیزیں آ جاتی ہیں اور یہ ساری چیزیں جتنی بھی انفیکشن انفلیمیشن ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں, ان کو ختم کرنے کے لیے دینے پڑیں گے نا. اتنا فلسفہ سمجھ میں آ گیا. اب آؤ کاف کی طرف اور برونکائٹس کی طرف. اللہ, آپ کو کبھی کبھی ڈرائی کف لگ جاتی ہے, کبھی کبھی آپ کو لیول کی کف لگ جاتی ہے. تو ڈرائی کف کے لیے بہت کامن ایگزامپل استعمال ہوتی ہے ڈیکسٹرومیتھورفن, اور زیادہ کف کے لیے کوڈین زیادہ یہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے, یہ بھی استعمال ہوتی ہے. اچھا, برونکائٹس مطلب آپ کے بہت زیادہ موٹے موٹے میوکس کی لیئرز آپ کے ریسپریٹری سسٹم میں بن گئی ہیں. تو ایک تو آپ نے اس تھک میوکس کو تھن میوکس بنانا ہے, اور اس کے بعد آپ نے اس کو ایکسپیکٹورنٹ کے طور پہ باہر نکال کے پھینک دینا. یعنی کہ دو کام چاہیے نا, کہ ایک تو وہ تھن آئے اور اوپر سے وہ منہ کے ذریعے باہر نکلے. تو ہم دو چیزیں استعمال کرتے ہوتے ہیں اس کے لیے, میوکولیٹکس اور ایکسپیکٹورنٹس. میوکولیٹکس کی کامن ایگزامپل ہے ایسیٹائل سسٹین, اور ایکسپیکٹورنٹس کی بہت ایگزامپل ہے گوانیفینسن. اب یہ ہمارے جو آج کل کف سیرپ آ رہے ہیں نا, اس میں ایک بہت کامن سی ایگزامپل استعمال ہو رہی ہوتی ہے. کبھی کبھی ایلومینیم کلورائڈ بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے, وہ بھی یہی سارے کام کر رہا ہوتا ہے. اس کے اندر ہی آپ کو یہ ڈیکسٹرومیتھورفن وغیرہ ہی سارا کچھ نظر آ رہے گا. اچھا, اس میں نا کبھی کبھی اس طریقے سے یہ میڈیسنس ہوتی ہیں, تو یہ بھی چلیں وہ پھر آپ کہیں گے چھوڑ. اتنا سمجھ میں آ گیا. یہ ہم نے جلدی سے جو ہے وہ ریسپائریٹری ڈیزیزز کی سچویشن, یہ بھی وہی بات تھی کہ بھئی شارٹنس آف بریتھ ہے, کھانسی ہے, تو آپ کو پتہ چل گیا کھانسی میں کون سی دوائی دینی ہے. جب اس بندے کو ڈائزنیپیا ٹائپ ایشو ہو رہا ہو تو آپ نے کون سی دوائی دینی ہے. اور جب آپ نے اس کا پتہ چل جائے کہ برونکائٹس ٹائپ ہے, تو آپ نے اس کو تھن کر کے اس کو ایکسپیکٹورنٹ کے طور پہ کس طرح باہر نکالتا ہے, ایسیٹائل سسٹین اور گوانیفینسن. یار یہ میں ساتھ اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے بہت مزے, یہ والی چیز بڑے مزے کی ہے. یہ جب آپ کو یاد رہے گی نا, آپ ہیوی سے ہیوی بھی ریسپیریٹری کوئی ڈیزیز آ جائے آپ اس کو کور کر لیں گے. واو, ڈرگس فار ڈائبٹیز. یہ میں کیوں پڑھایا ہے؟ میں نے تم کو ہائپر ٹینشن کور کروایا, میں نے تم کو NS کور کروایا, میں نے تم کو ریسپیریٹری کور کروایا, اب میں تمہیں ڈائبٹیز کور کروا رہا ہوں. یہ میں نے تمہیں اس لیے کور کروایا کیونکہ یہ تمہارے گھروں کے اندر بہت کامن چیزیں ہوتی ہیں ہمارے والدین کو. تو میں نے کہا یہ تمہیں پتہ ہونے چاہیے ساری کی ساری چیزیں. آؤ ذرا ڈرگس فار ڈائبٹیز کو ڈسکس کرتے ہیں. تھوڑا سا میں تمہیں یہاں سے تھوڑا سا سمجھا دوں. ڈائبٹیز کی دو ٹائپس ہوتی ہیں, ٹائپ 1 اور ٹائپ 2. ٹائپ 1 میں تو آپ کا انسولین صاحب ایکسٹرنل سورس کے ذریعے ریکوائرڈ ہوتا ہے, آپ کی باڈی پروڈیوس ہی نہیں کر رہی ہوتی. لیکن 2 میں آپ کا یا تو کم پروڈیوس کر رہی ہوتی ہے, یا آپ کی جو باڈی ہے وہ اتنی زیادہ افیکٹو نہیں ہوتی اس کی طرف. تو ہمیں یہاں پر ڈرگس کے ذریعے کام لینا پڑتا ہے, اور اس میں تو آپ کو باہر سے انسولین ٹھوکنا پڑے گا تبھی بندہ ٹھیک ہوئے گا. اب صورتحال یہ ہوتی ہے, اس کو نہ دیکھا کرو یار, جو میں پڑھایا کروں اس کو دیکھا کرو. دیکھو آپ کے پینکریاز میں کیا ہوتا ہے, یہ پینکریاز ہے, یہ لیور ہے, یہ کڈنی ہے, یہ سموتھ یہ آپ کی جو ہے وہ باڈی اور فیسٹ میٹ سیلز ہیں, اور یہ آپ کے دو بڑے پیارے سے جو انزائم ہیں. چکر یہ ہوتا ہے کہ اصل میں یہ ہوتا ہے گلائکوجن لائک پیپٹائڈ, اور یہ ہوتا ہے جی ہمارے پاس ڈائی پیپٹائڈ پیپٹائڈیز, جو کہ اس کو توڑ دیتا ہوتا ہے. اور یہ جو انزائم ہے نا, یہ آپ کا انسولین سیکریشن میں ہیلپ کر رہا ہوتا ہے, اور گلائکوجن کو کہتا ہے بھائی تو ادھر ہی رہ, گلوکوز کو کہتا ہے خبردار تو نے بڑا تو زیادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ آپ کا بہت ضروری ہوتا ہے ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے. لیکن جب یہ والی چیز اس
کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی تو آپ کو ایسے، اب یہاں ہی دیکھو دو قسم کے ڈرگس کی ضرورت ہے. ایک ایسا ڈرگ جو DPP4 انہیبیٹر ہو، ایسا ڈرگ جو DPP4 انہیبیٹر ہو، اور اس کے ڈرگ کے آخر میں ہمیشہ جو چیز آتی ہے اس کا نام ہوتا ہے لپٹن، جس طریقے سے اسٹیگالپٹن، لپٹن آخر میں آتا ہوتا ہے. اور جب یہ کم ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کو ایک ایسے ڈرگ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ GLP-1 ایگونسٹ کے طور پہ کام کر رہے ہوں، اور ان کے آخر میں کیا آتا ہوتا ہے ٹائڈ، جیسے کہ لیراگلیوٹائڈ. اس کی کون سی اگزامپل بتائی؟ اسٹیگالپٹن. اس کی کون سی بتائی؟ لیراگلیوٹائڈ. DPP4 کو ہم نے انہیبٹ کرنا ہے اور وہ ڈرگ ہمیشہ اس کے آخر میں لپٹن آ رہے گا. لیکن لپٹن والی چائے آپ نے پینی نہیں ہے کیونکہ وہ میرا خیال ہے اسرائیلی ہے. اگر اسرائیلی نہیں ہے تو پھر بے شک پی لو. اور GLP-1 کا لوگ کے آخر میں کون سا آتا ہوتا ہے ایگونسٹ کے طور پہ جو کام کرتے ہیں ٹائڈ، جس طرح لیراگلیوٹائڈ. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک ڈرگ ہوتا ہے جو کہ آپ کے لیور کے اندر جو ہے نا وہ زیادہ گلوکوز کو بندھنے نہیں دیتا. گلوکوز ایفیشنسیاں مار ہوتا ہے نا، یہ ہم کامن لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ہم بچپن میں کہا کرتے تھے وہ زیادہ ایفیشنسیاں نہ مار، اس طرح یعنی کہ زیادہ بھن نہیں. تو گلوکوز آپ جب بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو بائیگوانائڈس آتے ہیں اور وہ آپ اس کو ٹھوک کے رکھ دیتے ہیں. اس کی کامن ایگزامپل ہے میٹفورمن. تو لہٰذا اپنے والدین کی دوائیاں آج ہی جا کے چیک کرو اور دیکھو جہاں جہاں میٹفورمن لکھا ہے وہ کون سی کلاس ہوئے گی؟ بائیگوانائڈس. اور جس کے آخر میں لپٹن اور یہ لکھا ہے تو وہ یہ DPP4 انہیبیٹر GLP-1 انہیبیٹر. دیکھو نا یار کتنی آسان سی ہے ساری کی ساری فارما. اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ اس طریقے کے ڈرگز ہوتے ہیں جو کہ آ کے کڈنی کے اوپر ایک بہت کامن سا سوڈیم گلوکوز ٹرانسپورٹر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں او بھائی بند ہو جا. اس ٹرانسپورٹر کو بند کروا دیتے ہوتے ہیں. تو اس کے آخر میں ہمیشہ کیا آتا ہوتا ہے؟ ان ٹائپ آف ڈرگس کے آخر میں فلوزن آتا ہوتا ہے، جس طرح کیناگلیفلوزن. اوکے ہو گیا. کچھ ایسے انزائم، کچھ ایسے ٹرانسپورٹرس ہوتے ہیں جو کہ کو ٹرانسپورٹر ہوتے ہیں کڈنی کے اندر سوڈیم گلوکوز کو ٹرانسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے ہم انہیبٹ کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے بھائی ہمیں زیادہ نہیں چاہیے باڈی کے اندر، باہر بھگاؤ گلوکوز کو، ہمیں باڈی میں گلوکوز نہیں چاہیے. تو لہٰذا اس کے لیے جو ہم ڈرگز استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے آخر میں فلوزن آ رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کچھ ایسے ڈرگز ہوتے ہیں جو کہ اس کیونکہ بیٹا انسولین ریلیز کر ہوتا ہے اور یہ گلوکاگون ریلیز کر ہوتا ہے پینکریاس کے اندر. کچھ ایسے ڈرگز ہوتے ہیں جو کہ اس کے اندر سے اسی انسولین کو ریلیز کرنے میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کے آخر میں کیا آ رہا ہوتا ہے؟ پروڈ آ رہا ہوتا ہے یا پھر زائڈ آ رہا ہوتا ہے. ان کو ہم کہتے ہیں سلفونیوریاز. یہ ہوتے ہیں مثال کے طور پر گلپیزائڈ، جن کے آخر میں زائڈ یہ بہت کامن ڈرگز استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے کچھ ڈرگز ایسے ہوتے ہیں جو جب یہاں سے انسولین نکل جاتی ہے تو باڈی کے اندر اس کی ایفیکٹونیس کو بڑھا رہے ہوتے ہیں. یہ جو ڈرگز ہوتے ہیں ان کا نام ہوتا ہے تھایازولوڈینیڈائیونز. ڈین سمجھ لو، ڈین. اس کی کامن ایگزامپل ان کے آخر میں زون آ رہا ہوتا ہے، جس طریقے سے پگلیٹازون. یار کتنے طریقے سے جو ہے ہم نے ساری کی ساری، کوئی مسئلے والی بات تو نہیں ہے. جو DPP4 انہیبیٹر ہے آخر میں لپٹن آئے گا، GLP-1 اس کے آخر میں ٹائڈ آئے گا. انسولین کو جلدی اچھے طریقے سے کروانا ہے اس کے آخر میں زون آئے گا. اور یہاں سے نکلوانا ہے انسولین کو اس کے آخر میں پروڈ یا زائڈ آئے گا، جیسے گلپیزائڈ وغیرہ. اور ان کے آخر میں فلوزن آئے گا اور اس میں میٹفورمن آئے گا. کتنی یار کامن سی ہم نے چیزیں ساری کی ساری سمجھ لی ہیں. دس واز ٹوڈیز لیکچر. بہت بہت معذرت، دوبارہ سے لیٹ ہو گیا لیکچر. امید کرتے ہیں آپ کو سارا فلسفہ سمجھ آیا ہوگا. مجھے دیکھنے دو بس، ٹھیک ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ تھا جی ہمارا آج کا چیپٹر جس میں ہم نے سارا کچھ ڈسکس کیا. امید کرتے ہیں آپ کو کافی چیزیں سمجھ میں آئی ہوئیں گی، آپ کے کنسیپٹس بیٹھے ہوئے ہوں گے اور اس کے اندر ٹھیک بھی کافی ہوئے ہوں گے. اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر.